اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ مرکب اشاری حصہ سوم، کتاب میں آسان عربی گرامر حصہ اول میں صفحہ نمبر 94۔ لطف الرحمان خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 24 ایک پیراگراف میں، گزشتہ اسباق میں ہم دو باتیں سمجھ چکے ہیں۔ اس میں اشارہ کے بعد اسم مفرد اگر معرف باللام ہو تو وہ اس کا مشار الیہ ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ کے بعد اس میں اشارہ ہو، اس کے بعد اسم مفرد اسم اگر معرف باللام ہو یعنی الف لام کے ساتھ ہے تو وہ اس کا مشار الیہ ہوتا ہے، اور اگر نکرہ ہو تو اس کی خبر ہوتا ہے۔ اگر نکرہ آ جائے تو اس کی خبر ہوتا ہے۔ نمبر 2 میں اس میں اشارہ کے بعد مرکب توصیفی اگر معرف باللام ہو تو اس کا مشار الیہ ہوتا ہے، اور اگر نکرہ ہو تو اس کی خبر ہوتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھتے ہیں 24(2) میں، اس سبق میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اس میں اشارہ کے بعد اگر مرکب اضافی آ رہا ہو، اس میں اشارہ کے بعد اگر مرکب اضافی آ رہا ہو تو ہم کیسے تمیز کریں گے کہ وہ اس میں اشارہ کا مشار الیہ ہے یا اس کی خبر بن رہا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے اردو کے جملوں پر غور کریں۔ مثلا ہم کہتے ہیں لڑکے کی یہ کتاب، لڑکے کی یہ کتاب۔ یہ بات سن کر ہمیں معلوم ہو گیا کہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ لڑکے کی یہ کتاب، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، اس لیے یہ ایک مرکب ہے، اور اس میں لفظ یہ اس میں اشارہ ہے۔ یہ جو لفظ ہے اس کا ترجمہ عربی میں حاضہ ہو جائے گا، تو یہ اس میں اشارہ ہے، جو لفظ کتاب کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس طرح اس کو ہم نے مرکب اشاری مان لیا۔ اب اگر ہم کہیں یہ لڑکے کی کتاب ہے، اگر ہم کہیں کہ یہ لڑکے کی کتاب ہے تو اس میں لفظ ہے کی وجہ سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ بات مکمل ہو گئی۔ اب جب ہے آ گیا یہ لڑکے کی کتاب ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ جملہ پورا ہو گیا ہے، بات مکمل ہو گئی ہے۔ اس لیے یہاں اس میں اشارہ یہ مبتدا ہے اور مرکب اضافی لڑکے کی کتاب اس کی خبر ہے، لیکن یہ سہولت ہمیں عربی میں حاصل نہیں ہوگی۔ وہاں مشار الیہ اور خبر میں تمیز کیے بغیر نہ تو ہم صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ مذکورہ عبارت مرکب اشاری ہے یا جملہ اسمیہ ہے۔ 24(3) پیراگراف۔ اب تک ہم نے یہ پڑھا ہے کہ عربی میں مشار الیہ معرف باللام ہوتا ہے، عربی میں مشار الیہ معرف باللام ہوتا ہے۔ اب تک ہم نے پڑھا ہے کہ عربی میں مشار الیہ معرف باللام ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے لڑکے کی یہ کتاب کا ترجمہ ہونا چاہیے ھذا الکتاب والد یا ھذا الکتاب الوالدی، لیکن یہ دونوں ترجمے غلط ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب الوالدی مرکب اضافی ہے جس میں کتاب مضاف ہے، جس پر لام تعریف داخل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مرکب اضافی اگر مشار الیہ ہو، مرکب اضافی اگر مشار الیہ ہو تو اس میں اشارہ اس کے بعد لاتے ہیں۔ مرکب اضافی اگر مشار الیہ ہو تو اس میں اشارہ اس کے بعد لاتے ہیں۔ چنانچہ لڑکے کی یہ کتاب کا صحیح ترجمہ ہوگا، لڑکے کی یہ کتاب کا صحیح ترجمہ ہوگا کتاب الوالدی ھذا۔ میں نے لکھا ہے کتاب الوالدی ھذا، لڑکے کی یہ کتاب، اس کا یہ ترجمہ عربی میں بنے گا کتاب الوالدی ھذا۔ اب یہ بات یاد کر لیں کہ اس میں اشارہ اگر مرکب اضافی کے بعد آ رہا ہے، اس میں اشارہ اگر مرکب اضافی کے بعد آ رہا ہے تو اسے مرکب اشاری مان کر اسی لحاظ سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ دوسری بات یہ یاد کر لیں کہ اس میں اشارہ اگر مرکب اشاری سے پہلے آ رہا ہے تو اسے جملہ اسمیہ مان کر اسی لحاظ سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ چنانچہ ھذا کتاب الوالدی کا ترجمہ ہوگا یہ لڑکے کی کتاب ہے، ھذا کتاب الوالدی یہ لڑکے کی کتاب ہے۔ مرکب اشاری کے ضمن میں آخری بات سمجھنے کے لیے اس مرکب پر ایک مرتبہ پھر غور کریں۔ کتاب الوالدی ھذا، لڑکے کی یہ کتاب، اس میں اشارہ مضاف یعنی کتابوں کی طرف کرنا مقصود ہے اور مضاف پر لام تعریف داخل نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں دقت پیش آئی اور اس میں اشارہ کو مرکب اضافی کے بعد لانا پڑا۔ لیکن فرض کریں کہ اشارہ مضاف الیہ یعنی الولد لڑکے کی طرف کرنا مقصود ہے، مثلا ہم کہنا چاہتے ہیں اس لڑکے کی کتاب، اس صورت میں آپ کو معلوم ہے کہ مضاف الیہ پر لام تعریف داخل ہوتا ہے، اس لیے اس میں اشارہ مضاف الیہ سے
پہلے آئے گا، اس میں اشارہ مضاف الیہ سے پہلے آئے گا. چنانچہ اس لڑکے کی کتاب کا ترجمہ ہوگا اس لڑکے کی کتاب کتاب حاذ الولدی، اس لڑکے کی کتاب. اب ہے اگلے پیراگراف میں آپ کو یاد ہوگا کہ مرکب اضافی کے سبق پیراگراف 17(2) میں ہم نے یہ اصول پڑھا تھا کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی لفظ نہیں آتا، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی لفظ نہیں آتا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا. جبکہ کتاب حاذ الولد میں اس میں اشارہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان آتا ہے. تو اب یہ بھی بات نوٹ کر لیں کہ یہ صورت مذکورہ اس اصول کا ایک استثناء ہے، ایکسیپشن ہے، ایک استثناء ہے. مرکب اضافی کے متعلق اس میں اشارہ کے قواعد کا خلاصہ مزجہ ذیل طریقے سے یاد کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی. اب یہ بڑی اہم باتیں، یہ جو 3 پوائنٹ لکھے کھڑے نیچے. نمبر 1، اس میں اشارہ اگر مرکب اضافی سے پہلے آئے، اس میں اشارہ اگر مرکب اضافی سے پہلے آئے تو وہ مبتدا ہوتا ہے. اس میں اشارہ اگر مرکب اضافی سے پہلے آئے گا تو مبتدا بنے گا، مبتدا ہوتا ہے. نمبر 2، اس میں اشارہ اگر مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان آئے تو وہ مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اس میں اشارہ اگر مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان آئے تو وہ کس کی طرف اشارہ ہوگا؟ وہ مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اس میں اشارہ مرکب اضافی کے بعد آئے، اس میں اشارہ اگر مرکب اضافی کے بعد آئے تو وہ مضاف کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اگر اس میں اشارہ مرکب اضافی کے بعد آئے تو وہ کس کی طرف اشارہ ہوگا؟ مضاف کی طرف اشارہ ہوتا ہے، وہ مضاف کی طرف اشارہ سمجھا جائے گا. تو آگے مشق نمبر 23، مزجہ ذیل الفاظ کے معنی یاد کریں اور ترجمہ کریں. استاد کو کہتے ہیں ٹیچر کو. ذکی ذہین کو کہتے ہیں، جینیس آدمی، ذہین آدمی، ذکی. تلمیذ اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں، شاگرد، اسٹوڈنٹ. چچا، انکل، چچا. امتن پھوپھی کو کہتے ہیں، پھوپھی کو کہتے ہیں. خال ماموں کو کہتے ہیں، ماموں. خالتن خالہ کو کہتے ہیں، خالہ. اور واسخ میلا، ڈرٹی جو ہوتا ہے گندا. اور امام لیڈر کو کہتے ہیں، پیشوا، مانیٹر، لیڈر، امام. امامہ یہ ایک ظرف ہے، مضاف کے طور پر آتا ہے. امامہ کا مطلب امامہ سامنے، وہ ہے پہلے ہے امام. وہ تو امام کو کہتے ہیں نا، جو امام صاحب ہوتے ہیں لیڈر. اصل میں امام کہتے ہیں لیڈر کو، لیڈر ہوتا ہے آگے لیڈ کرتا ہے نا، امام صاحب نماز میں بھی لیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو امامہ مضاف ہے اور سامنے، اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے، امامہ. اور تین انجیر کو کہتے ہیں، والتین والزیتون، تین انجیر کو کہتے ہیں. جماعت کو، کلاس کو کہتے ہیں، کلاس روم، جماعت. چچی کا کیا ہوگا؟ جیسے امن چچا لکھا ہے تو چچی کا کیا ہوگا؟ چچی کا بھی مجھے نہیں پتا سر. امتن تو پھوپھی وہی ہوگا. اصل میں انگلش زیادہ اچھی ہے اس حوالے سے. انکل سب کو کفایت کر جاتا ہے، آنٹی سب کو کفایت کر جاتا ہے. تو امتن تو بہرحال پھوپھی کو کہتے ہیں. اس لیے امن کا اب ڈاؤٹ آ گیا، وہ امن پھوپھی نہ ہوتی تو امتن نہیں پھر. تو پھوپھیاں ویسے جو ہے نا چچیوں کا حق مار جاتی ہے. یہ جھگڑے رہتے ہیں. اردو میں ترجمہ کریں جی. پہلی لائن ہے جی، پہلی لائن ہے. خان صاحب کیا لکھا ہوا ہے، پڑھے ذرا. شباک الغرفۃ ھذا، جی شباک الغرفۃ ھذا. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ کمرے کی یہ کھڑکی. شباک مضاف، الغرفۃ مضاف الیہ، کمرے کی یہ کھڑکی. اب ہم نے پیچھے پڑھا اس میں اشارہ مرکب اضافی کے بعد آئے تو وہ مضاف کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اس میں اشارہ اگر مرکب اضافی پہلے آئے گا نا، شباک الغرفۃ، تو اگر اس میں اشارہ مرکب اضافی کے بعد آئے تو وہ مضاف کی طرف اشارہ ہوتا ہے. یعنی یہ جو اب حاضہ ہے یہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ شباک کی طرف. کمرے کی یہ کھڑکی، اس لیے ہم نے ترجمہ کیا کمرے کی یہ کھڑکی. نمبر 2 اسامہ بھائی پڑھیں. ھذا شباک الغرفۃ. حاضہ جی سر. کمرے کی کون سی عربی ہے؟ غرفہ، کمرہ، غرفہ. جی غرفہ روم کو، کمرے کو کہتے ہیں. اچھا جی، حاضہ شباک الغرفۃ. اب حاضہ یہ اس میں اشارہ پہلے آ گیا ہے، شباک الغرفۃ مرکب اضافی بعد میں آیا تو یہ ترجمہ کیا ہوگا؟ پورا جملہ بن جائے گا. حاضہ شباک الغرفۃ، یہ کمرے کی کھڑکی ہے.
اس میں اشارہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، صفحہ نمبر 95 پہ دیکھیں، پہلا پوائنٹ جو نیچے آخری 3 پوائنٹ انہوں نے لکھے خان صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے ان پر. دیکھیں ہم ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، رحمت فرمائے. جو بھی ہمارے بزرگ، جو بھی مسلمان مسلمین مسلمات فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے جو دعا مانگتا ہے، جتنے لوگوں کے لیے بھی مانگتا ہے نا، اللہ اتنے لوگوں کی جتنی تعداد ہوتی ہے، جتنوں کے لیے اس نے مانگی ہوتی ہے، اتنی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا مانگنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرما دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا اللہ سب مسلمانوں کی مغفرت فرما، سب مسلمانوں پہ رحم فرما، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما. تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں اتنے ہی لوگوں کے برابر کتنی تعداد ہے امت مسلمہ کی، اور کتنے نہ جانے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اور آخری مسلمان جو آئے گا نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے، اربوں میں ہوں گے. تو ہمیں کیا ملا؟ اتنی نیکیاں مل گئی. کتنی بڑی یہ سعادت کی بات ہے، یہ ہے امت کا رشتہ. ہم یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے، ملتان میں رہتے ہوئے فلسطین کے بھائیوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، وہ ہمارے لیے مانگتے ہیں. یہ امت کا رشتہ ہے، بڑا پیارا رشتہ ہے. تو بہرحال میں نے عرض کیا جی ھذا شباک الغرفتی، یہ کمرے کی کھڑکی ہے. نمبر 3 ھذہ سیارۃ معلمی، ھذہ سیارۃ معلمی. اب ہم نے پڑھا پیچھے اس میں اشارہ اگر مرکب اضافی سے پہلے آ جائے تو وہ مبتدا بنتا ہے. تو ھذہ اس میں اشارہ ہے نا مؤنث کے لیے، ھذا مذکر کے لیے، ھذہ یہ مؤنث، تو یہ مبتدا بن جائے گا. سیارۃ مضاف، معلمی مضاف الیہ. تو کیا بن جائے گا جی ترجمہ؟ یہ میرے استاد کی گاڑی ہے. معلمی میرا استاد، میرے معلم کی گاڑی ہے، یہ میرے معلم کی گاڑی ہے. نمبر 4 سیارۃ معلمی ھذہ، سیارۃ معلمی ھذہ. اب کیا ہوگا؟ میرے استاد کی یہ گاڑی. ہم نے پیچھے پڑھا 95 پیج پر نمبر 3، اس میں اشارہ مرکب اضافی کے بعد آئے تو وہ مضاف کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اس میں اشارہ اگر مرکب اضافی کے بعد آئے تو وہ مضاف کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ ھذہ مرکب اضافی کے بعد آ رہا ہے نا اشارہ، تو مضاف کی طرف اشارہ ہوتا ہے. 4 کا کیا ترجمہ ہوا جی؟ یہ میرے استاد 4 کا نمبر 4 میرے استاد کی یہ گاڑی، سیارۃ معلمی میرے استاد کی گاڑی، یعنی یہ ھذہ. اب یہ ھذہ اشارہ کس کی طرف ہوگا؟ مضاف کی طرف، گاڑی کی طرف. جی گاڑی کی طرف. میرے استاد کی یہ گاڑی، اس میں مضاف ہی سیارۃ مضاف بن رہا ہے نا. مضاف کی کیا علامت ہوتی ہے علی بھائی؟ کیسے پتہ چلتا ہے یہ مضاف ہے؟ مضاف مضاف کا اعراب ہمیشہ ہلکا ہوتا ہے، شروع میں اس پر ال کبھی نہیں لگتا اور آخر میں تنوین نہیں آتی. تو لفظ تو تنوین کے ساتھ تھا نا. جیسے مثال کے طور پر لفظ ہے سیارتن، گاڑی کو کہتے ہیں، تا پہ 2 پیش ہیں، سیارتن. ال لگ جائے تو السیارتو ہو جائے گا، معرف باللام ال داخل ہو جائے اس پر. تو ایک تو یہ وجہ ہو جاتی ہے اعراب ہلکا ہو جاتا ہے. دوسری یہ وجہ ہوتی ہے کہ اگر ال بھی نہ لگا ہو پھر بھی اعراب ہلکا ہو تو آگے بندہ دیکھے کہیں وہ جو اگلا اسم کھڑا ہے وہ مجرور حالت میں تو نہیں ہے، جار حالت میں تو نہیں ہے، اضافی حالت میں تو نہیں ہے. اگر وہ اضافی حالت میں تو پکا ہو گیا کہ یہ تو مرکب اضافی بن رہا ہے. تو سیارۃ مضاف، معلمی مضاف الیہ، ھذہ اب یہ اشارہ ہے سیارتو کی طرف. تو میرے استاد کی یہ گاڑی. نمبر 5 سبورۃ المدرسۃ تلک کبیرۃ، مدرسے کا وہ بورڈ، تلک ہے نا وہ مؤنث کے لیے، وہ بورڈ، وہ بلیک بورڈ بڑا ہے، کبیرۃن بڑا ہے، مدرسے کا وہ بلیک بورڈ بڑا ہے. جی اب یہ جملہ جی اسمیہ ہی ہے کہ چینج کوئی اور قسم؟ یہ صبورہ چیز کا نام ہے نا، اسم ہے کسی چیز کا نام ہے. تو اسم سے شروع ہو رہا ہے تو اسمیہ، فعل سے شروع ہوگا تو فعلیہ. نمبر 6 صبورۃ تلک المدرسۃ صغیرۃ. اب تل کا پہلے ہے جی تل کا یعنی اب وہ کا ترجمہ اس میں ہم با محاورہ کریں گے. اس مدرسے کا بلیک بورڈ چھوٹا ہے، اس مدرسے کا بلیک بورڈ چھوٹا ہے. صغیرۃ چھوٹے کو کہتے ہیں. نمبر 7 جی اس مدرسے کا بلیک بورڈ چھوٹا ہے.
اب وہ یوں کہیں وہ مدرسے کا بلیک بورڈ چھوٹا تو وہ اچھا ترجمہ نہیں ہے، اس مدرسے کا۔ نمبر 7 احاذا اخو کا، آ حرف استفہام، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، حاذا کا مطلب یہ، اخو مضاف اور کاف زبر کا مضاف الیہ، یہ جو نصب اور جر والی ضمائر ہوتی ہے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، تو یہ مضاف الیہ بنے گا۔ احاذا اخو کا، کیا یہ تیرا بھائی ہے، احاذا اخو کا، احاذا اخو کا، کیا یہ تیرا بھائی ہے۔ پھر ہے نمبر 8 اخو کا حاذا عالم، کیا اخو کا تیرا بھائی، حاذا عالم، کیا تیرا یہ بھائی عالم ہے، کیا تیرا یہ بھائی عالم ہے۔ اسی وجہ سے لگ رہا ہے جی کیا یہ تیرا بھائی عالم ہے، سوالیہ جملہ ہے نا، سوال کر آخر میں انہوں نے کوشچن مارک بھی دیا ہے، لگا دیا ہے۔ نمبر 9 ھذا الرجل خالی، خالون ہم نے پڑھا ماموں کو کہتے ہیں، خالی میرا ماموں، یہ مرد میرا ماموں ہے، یا یہ آدمی میرا ماموں ہے، ھذا یہ، الرجل مرد، ھذا الرجل خالی، یہ آدمی میرا ماموں ہے، یہ شخص میرا ماموں، ہاں یہ شخص میرا ماموں ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، شخص، آدمی، مرد، بات ایک ہی ہے، مفہوم۔ وَتِلْكَ الْمَرْأَةُ خَالَتِي وَهَٰذِهِ أَمَّتِي، اور وہ عورت میری خالہ ہے، وَتِلْكَ الْمَرْأَةُ خَالَتِي، اور وہ عورت میری خالہ ہے، وَهَٰذِهِ أَمَّتِي، اور یہ میری پھوپھی ہے، امتی، امتن پھوپھی جان، امتن، اور امتی لگ گیا تو میری پھوپھی۔ یہ شخص میرا ماموں، جی یہ شخص میرا ماموں ہے، اور وہ عورت میری خالہ ہے، اور یہ میری پھوپھی ہیں۔ ہے یعنی کہ ایک ہے، ہیں سے پھر یہ نہ ہو جائے جمع کا۔ جی تلمیذ المدرستی ھذا، ذکیٌ، ذکی کہتے ہیں جینیس، تلمیذ المدرستی ھذا ذکیٌ، مدرسے کا یہ شاگرد، تلمیذ کہتے ہیں شاگرد کو، تلمیذ المدرستی مدرسے کا شاگرد، ھذا یہ مدرسے کا یہ شاگرد، ذہین ہے، ذکیٌ ذہین ہے۔ وہو امام الجماعتی، اب امام کا ترجمہ منیٹر کریں گے، طالب علم ہے نا تو منیٹر بنے گا۔ وہو امام الجماعتی، اور وہ کلاس کا منیٹر ہے یا امام ہے، اور وہ کلاس کا منیٹر ہے یا امام ہی ترجمہ کر لیں، قائم سی آر، جی یہ کیا قائم وہ اگلی لائن ہے سر، امام وہ امام الجماعت، 10 نمبر لائن کا ہم کر رہے ہیں، 10 نمبر کا۔ تلمیذ و ھذی المدرستی، نہیں یہ اوپر والا ہے، 11واں نا، نہیں 11واں کا بھی کرنا ہے سر، 10 نمبر کا ہم کر رہے ہیں۔ وہ امام الجماعتی، اور وہ کلاس کا، اور وہ کلاس کا امام ہے یا مانیٹر ہے یا لیڈر ہے، لیڈر بھی ہوتے ہیں نا اسٹوڈنٹ کلاس میں، وہ جماعتیں ہوتی ترجمہ ہیں۔ سر دوبارہ کرا دیں۔ تلمیذ المدرستی ھذا ذکی، مدرسے کا یہ شاگرد ذہین ہے، اور وہ کلاس کا مانیٹر ہے۔ مدرسے کا یہ شاگرد ذہین ہے، اور وہ کلاس کا منیٹر یا امام ہے۔ نمبر 11 تلمیذ ھذہ المدرستی قائم امام الاستاذی، تلمیذ ھذہ المدرستی قائم امام الاستاذی، اس مدرسے کا شاگرد کھڑا ہے استاد کے آگے، امامہ سامنے، الاستاذی قائم امام الاستاذی، استاد کے آگے، اس مدرسے کا شاگرد کھڑا ہے استاد کے آگے۔ اب آپ محاورہ ترجمہ کریں تو اس مدرسے کا شاگرد استاد کے آگے کھڑا ہے، لیکن آپ یوں کر لیں، یوں ذرا لفظی ترجمے کے قریب ہے، اس مدرسے کا شاگرد کھڑا ہے
استاد کے آگے. نمبر 12 تمرو تلک الشجرۃ حلون. تمر کھجور کو کہتے ہیں. تمرو تلک الشجرۃ اس درخت کی کھجور میٹھی ہے. تل کا وہ کا ترجمہ دیتا ہے وہ مؤنث کا, لیکن ہم محاورہ کر رہے ہیں اس درخت کی کھجور میٹھی ہے. تو یوں ہوگا وہ درخت کی کھجور میٹھی ہے, اس درخت کی کھجور میٹھی ہے. نمبر 13 تلک البیوت لزینک الرجلین. تلک البیوت لزینک الرجلین. وہ گھر ان دو آدمیوں کے ہیں. وہ جمع گھر یعنی بہت سارے گھر ہیں. وہ ان بیوت جی جمع ہوتا ہے نا, بیت ان کی جمع بیوت. وہ مکانات, وہ مکان مکان یا اب مکانات, مکانات یا وہ گھر, ویسے محاورے میں تو یوں ہی آئے گا نا, وہ گھر ان دو آدمیوں کے ہیں. وہ سارے گھر یا وہ گھر ان دو آدمیوں کے ہیں. دو آدمی. اچھا سر آج اتنا ہی کرتے ہیں, کل انشاءاللہ آگے مشق کریں گے یعنی اگلے نیکسٹ سوموار کو. تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.